أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله العظيم. My dear respected brothers and elders and honorable sisters, there are few important points which I would like to mention before I call all my respectable brothers and honorable ulama kiram. My brothers, we are living in a society where there are so many difficulties, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam did mention 1400 years ago that a time will come when you will be in great difficulties. And the Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'een, they asked the Prophet of Allah, why will we be less in numbers? And the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, no, you will not be less in numbers, but what will happen, there are few things will occur in you, will occur collectively in the society, which will make you weak. And my dear respected brothers, we are going through that difficult era. And our Prophet sallallahu alaihi wasallam, he did tell us that satakuna fitna, there will be a great fitnas, there will be a great confusion. And subhanallah, and somebody asked the scholars, they asked somebody that what does the Prophet sallallahu alaihi wasallam meant by fitna? And they said that the fitna means that it will be such a difficult era that the people will not be able to decide what is the truth and what is the falsehood. And everything will be so confusing that the people will find it very, very difficult to find the right way. My dear respected brothers, we are the ummah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala, he made him mercy for the entire universe. And subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we have sent you to this world as a
mercy for the mankind. And if we see that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, how he became mercy for every part of the society. Subhanallah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was not mercy for the Muslims, and he was not mercy only for the humans. He was mercy for the animals. He was mercy for the jinns. He was mercy for the animals. He was mercy for everything, whatever existed on this world and whatever is going to exist till the Qiyamah. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala sent him as a mercy, as a mercy and as a rahmah. My dear respected brothers, our Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala sent him to guide the people to the right path and save them going towards the wrong path and entering the fire of hell and entering into Jahannam. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because of his he was the final prophet, we got everything from our Prophet sallallahu alaihi wasallam. We inherited as a ummah from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Look, if Allah subhanahu wa ta'ala wanted, Allah subhanahu wa ta'ala was able, Allah had all the powers to send many prophets till the day of Qiyamah. But Allah subhanahu wa ta'ala wanted to honor this ummah. That's why Allah subhanahu wa ta'ala made Muhammad sallallahu alayhi wasallam the last messenger of Allah, so that the ummah can carry out the message and they can get the honor to carry out the work of Anbiya. So that's why Allah subhanahu wa ta'ala wanted to honor the ummah. That's why Allah subhanahu wa ta'ala sent Muhammad sallallahu alayhi wasallam as a last and the final messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. My dear respected brothers, in these days, what we are facing, that many people, they come forward and with all their weird beliefs, and they come and they present themselves very humbly, and they say, look, we believe in the same Kaaba you believe, we believe in the same Quran you believe, we believe in the subhanallah, the Muhammad sallallahu alayhi wasallam as the messenger of Allah as you believe. And still people are calling us that we have gone out of the fold of Islam. My dear respected brothers, these are very disturbing things, and which subhanallah, many people, when you are not aware, when you are not well aware and well equipped about the things, and you don't know about it, you can't confront them, and you have no answer in front of them. My dear respected brothers, today's program is just here. We organized this program not against anybody. Subhanallah, some people think we are the enemies of the Qadianis. No, my dear respected brothers, this is a false thinking. The Qadianis, and they are our brothers, and we love them and we like them because we inherited the work of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and that's why we have to be worried about every single person on the face of earth. My dear respected brothers, Allah subhanahu wa ta'ala made a human being as such that they cannot see any being in a difficulty. Subhanallah, you must have seen many times that many times the people, to save a cat, they just turn their cars and they have an accident and they kill themselves ultimately just to save one cat. And this is the mercy Allah subhanahu wa ta'ala has put in every one of our hearts, and we are worried about the people's life hereafter, my dear respected brothers. And we are the spiritual children of such a great scholars. Subhanallah, somebody asked by Yazid Bustami rahimahullah, once he was confronted by a non-believer, and he said, oh Bayazid, are you better, or is my dog better? He wanted to humiliate Bayazid Bustami rahimahullah, and Bayazid Bustami rahimahullah in return he said, well, if I died on Iman, then definitely I am better than your dog. But if I died without Iman and I left this world without Iman, then your dog is much better than me. My dear respected brothers, we are the spiritual children of Maulana Ilyas rahimahullah ta'ala. One night he used to continuously at night time, he used to stand up front of Allah subhanahu wa ta'ala at tahajjud time, and he used to cry and he used to make dua for ummah. One night, when his wife saw him in such a desperate situation, she asked,
oh Ilyas, oh Maulana, what has made you to cry so badly? Why are you crying? And Maulana Ilyas rahimahullah, he said, well, if I explain to you, then the crier will be not one, then two people will be crying here. I am worried about the ummah of Muhammad sallallahu alayhi wasallam. My dear respected brothers, our worry is that those of our brothers who, because of subhanallah, they were misguided for some reason, how we can bring them back, and how can we save our children and our generations to come from falling into this trap, this false trap. So my dear respected brothers, all the program today we are holding is just to educate ourselves, is not against anyone, and we are not here to subhanallah disgrace someone or humiliate someone. As I told you, everyone is our brother. Allah subhanahu wa ta'ala says, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana, that the call people to the right path, bil hikmah, with the wisdom, wal maw'izati al hasana, and with sweet words. And this was the practice of the Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, our beloved Prophet. And now my brothers, without any delay, I will inshallah, I will carry on the program, and I will humbly request our Noman Ali Saab that come forward please and recite a nasheed in Arabic. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. पहले दो तीन अशार आपके सामने हम के पढ़ूँगा. लस्तु मिन अहली लुग़तिल अरबिय्या लिदा लौ सदरा मिन्नी ख़ताउन फ़अफ़ू अन्नी. ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मा लना रब्बुन सिवा. ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मा लना रब्बुन सिवा. रब्बुना रब्बुल क़ुलूबि व हुवा अल्लामुल ग़ुयूब. फ़ी शुरूक़ि व फ़िल ग़ुरूबि नूरुहु यहदिल असा. रब्बुना रब्बुल क़ुलूबि व हुवा अल्लामुल ग़ुयूब. फ़ी शुरूक़ि व फ़िल ग़ुरूबि नूरुहु यहदिल असा. ए खुदा वाहिद है तू, कोई नहीं है हमसर तेरा, तू ही तो मालिक कुल जहां, न कोई है दूसरा, बस वो तेरी ज़ात ही है जो अज़ल से है अबद तक. तू खुदा है बहर बर का, हर शजर का, हर हजर का. रब्बुनल हादिल वदूद, फज़्लुहु मिल्उल वजूद, अफ़्वुहु खैरुल वजूद, फर्तजी दौमन निज़ा. फर्तजी दौमन निज़ा. ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मा लना रब्बुन सिवा. रब्बुनल हय्युर रक़ीब यक़बलुल अब्दल मुनीब. फ़हुव रहमानुर मुजीबुन लिदुआइ वमन दआ. रब्बुनल हय्युर रक़ीब यक़बलुल अब्दल मुनीब. फ़हुव रहमानुर लिदुआइ वमन दआ. रहनुमाई करता है सबकी, है जितने भी इंसो जाओ
उसके एहसान हर एक शय पे है आया, जिसे चाहे बख्श दे वो और करम हो बेबहा, बस यकीन हो उस पे कामिल होगी हासिल उसकी रज़ा, होगी हासिल उसकी रज़ा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मा लना रब्बुन सिवा। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। Jazakumullah khair, Brother Noman. We pray for him. May Allah subhanahu wa ta'ala bless him, and Allah subhanahu wa ta'ala grant him more, mashallah, nice voice, inshallah, and we can hear in future from more nasheeds from him. I do apologize, my dear respected brothers. Some brothers maybe did not understand some Urdu, subhan words that our brother said. But we don't have to understand everything. Whatever was said, it was good, inshallah, mashallah. They said that one Arab brother, he came once with his wife to spend some holidays in London. So what happened? He lived in a hotel, and subhanallah, the wife of that brother, she saw a mouse in the room, and she got really scared. And now she said, okay, if you want me to stay here, you have to get rid of this mouse, otherwise I'm not staying here. And subhanallah, this brother, he didn't know English as well. So he was in a big problem, but he has to still obey and follow the commands of the wife. This is what we do, all of us, mashallah. So he rang the reception area and he said, oh brother, now he thought what to say. He didn't know what to say, how to say the mouse. So he said, do you know Tom and Jerry, brother? And he said, yes, what's up? And he said, brother, wallahi, there is Jerry in my room here. So, alhamdulillah. So everything was good, mashallah, whatever the brother says. There is no time to do the translation, inshallah. We are running out of time. And without any delay, I will humbly request our honorable guest, Janab Hafiz Mumtaz Sahab, to come forward, inshallah, and enlighten our hearts, mashallah. All the brothers are also requested to please move a little bit forward. Fill in all the gaps, inshallah. Allah will reward you and Allah will bless you. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Brothers, before we begin, inshallah, the brothers ask you to move forward. If I can ask you to stand, mashallah, just stretch yourself a little bit and then sit down. Jazakumullah. That will freshen you up. Everybody stand up, please. Jazakumullah. With थोड़ी सी टांगे सीधी कर लें और फिर mashallah ताकि so that you can sit mashallah for an hour. That's the time until Maghrib. Jazakumullah. Sit down, please. Move forward and sit down. Jazakumullah. If I had a bit more time, I would have said do some squats as well, but I won't. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa khususan ala sayyidir rusuli wa khatamil anbiya wa ala alihi al-atqiya wa ashabihi al-asfiya. Amma ba'du, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه.
Dear brothers, respected elders, honorable ulama, I begin in the name of Allah, thank Him, praise Him, glorify Him, seek His forgiveness and ask Him to send His infinite mercy upon His beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to forgive our sins and to guide us all to the right path, to enable us all to live like Muslims, die like Muslims and rise like Muslims on the day of Qiyamah. My dear brothers, our deen is fundamentally based on one very important and very crucial and a very sensitive statement. And that is La ilaha illallah, followed by Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Each one of these points, two main points. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mufti Sahib before me was explaining, if anything is lacking in everything else, no problem. I am not giving anyone license and authority to go out and sin, commit zina, lie, miss your prayers, whatever. No. But what I am saying and what Mufti Sahib said has been stated in hadith Qudsi. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah said, Ya ibn Adam, innaka ma da'utani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Oh, you son of Adam, as long as you continue praying to me, calling upon me, have hope in me, I don't care, it doesn't bother me. Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Oh son of Adam, if your sins were to pile up to the heavens, then you were to seek forgiveness from me, I'll forgive you, it doesn't bother me. Ya ibn Adam, law ataytani bi qurab al-ardi khataya la tushriku bi shay'an la ataytuka bi qurabiha maghfira. If you will come to me with your sins equivalent to the grain of sands, providing you haven't committed shirk, Allah says, I welcome you with even more forgiveness. Our sins don't harm Allah. Our obedience doesn't benefit Allah. As long as Mufti Sahib was explaining, our belief in Allah is sincere, is proper. We are loyal to Allah and we are loyal to Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Everything else Allah will overlook with His fazl, mercy, forgiveness, and we are hopeful. We pray, Allah forgive us, Allah unite us with His beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam in the high stages of paradise. My dear brothers, our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam isn't just our Prophet. He is a Prophet even for the Prophets. Hazur sirf hamare Nabi nahi, Hazur Nabiyon ke bhi Nabi hain. The Prophet sallallahu alaihi wasallam was the Prophet of the Prophets. Allah gave other prophets Nubuwwat and Risalat on the condition they will also believe in Muhammad sallallahu alaihi wasallam and help him. The status of Rasulullah is very sensitive. Tawheed is very sensitive. The Aqidah of Risalat is similarly sensitive. If a person commits shirk with Allah, and Allah has warned Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and by warning Rasulullah, Allah is warning us. We believe all prophets are masoom. All prophets are masoom, infallible, innocent. Prophets can never sin, let alone shirk. Shirk is the ultimate sin. How can any Muslim ever imagine Rasulullah na'uzubillah committing shirk? But Allah has warned Rasulullah, la in ashrakta la yahbatanna amaluk. If you were to commit shirk, I will wipe away all your deeds as well. I better sit back. Not that Rasulullah was ever going to commit shirk, but Allah is telling us, if I can say this to my beloved Prophet, then who are you? अगर मैं अपने महबूब को ये बात कह सकता हूँ, तो तुम किस बाग की मूली हो? Where do you come from? What chance do you have? If anybody commits shirk, Allah will wipe out all his deeds. And there is another sin mentioned in the Quran. Allah says, oh you people, if you were to do this, Allah says, I will similarly wipe out all your deeds and you won't even know. You might be a Nimazi, you might be a Haji, you might give a lot of charity, you might go to Hajj every year, you might do whatever. But if this sin, illness, disease is in you, Allah says, La yahbatanna amaluka. Allah says, oh you people, you believers, La tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Don't raise your voice above the voice of my Prophet. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. Don't even address him like you address one another.
وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Otherwise all your deeds will be ruined and you won't even know. Allah is wahdahu la sharika la Rabbul Alameen, not just Rabbul Muslimin. Allah is Rabbul Alameen. And do you know how many times all of us confess this throughout our lives? Is there anybody, I won't ask who knows Surah Fatiha. Anybody here not know Surah Fatiha? Everybody knows Surah Fatiha? You all recite it? Have you ever thought about how many times in your lifetime you might recite it? More than 500,000 times. I haven't got the time to explain, the clock is flying already. 32 rakats are minimum every Muslim prays. 17 rakats obligatory, 3 rakat wajib, 12 rakat sunnate muakkida. 17, 3 is 20, plus 12 is 32. If for ease of calculation we assume 30 days every month, 12 months a year. And then most Muslims should start praying by the age of 10, as the Prophet said. They should start by the age of 7, by the time of 10. If they don't pray then, you know what the Prophet said then? So most children should start praying at the age of 10. If a person lives till the age of 60, as many people do, then over a period of 50 years, many people carry smartphones. If only people were half as smart as some other phones, we wouldn't have half the problem. On your smartphones, type in 32 times 30 times 12 times 50, and your smartphones will tell you 576,000. This is the minimum rakats you will pray. I haven't included Taraweeh. Some people pray 20, some take the shortcut, they pray 8. Some people pray nafil, some don't. Man, Imam says Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Some pray sunnah nafil, some shoot straight out. But the minimum 32 rakats a day, and every rakat you have to pray Surah Fatiha. It's another thing when you pray behind the Imam. Man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'a. Ahnaf don't pray Fatiha behind the Imam. And this isn't just Imam Abu Hanifa's fatwa. This is the fatwa of great and prominent Sahaba as well. So if people think if you don't recite Fatiha behind the Imam, your prayer is not valid, then what are you saying? That the prayer of Jabir bin Abdullah wasn't valid. The prayer of Abdullah bin Mas'ud wasn't valid. The prayer of Zayd ibn Thabit wasn't valid. The prayer of Sahaba wasn't valid. If their prayer wasn't valid, then what did Rasulullah teach them? So every Muslim who prays, mashallah, in this manner, he prays Surah Fatiha. When he prays upon himself, when he prays behind the Imam, some do. This isn't the topic at the moment. The topic is either you recite it or it's recited on your behalf. The Imam recites it 576,000 times in your lifetime. You will hear recited Alhamdulillah Rabbil Alameen. Allah is not just Rabbul Muslimin, Rabbul Alameen. Allah wahdahu la sharika la, Rabbus samawati wal ard. He only made one personality in the whole universe and gave him a universal identity and said, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْ. Who is this Rahmatul lil Alameen? Who is Rahmatul lil Alameen? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah is Rabbul Alameen. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is Rahmatul lil Alameen. Not just Rahmatul lil Alameen. Khatamun Nabiyyin, Sayyidul Awwaleen wal Akhirin, Shafi'ul Mudhnibin. These are the titles of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. When last month was the month of Rajab. In the month of Rajab, many ulama reckon Rasulullah was taken to Miraj. Min al-Masjid al-Harami ila al-Masjid al-Aqsa. And you know what happened in Masjid al-Aqsa? There was a gathering there. You know who was present there? Who was present there? When the registration was taken, all the prophets were present. Adam alayhi salam was there, Nuh alayhi salam was there, Ibrahim alayhi salam was there, Musa alayhi salatu was salam was there, and all the different prophets were all there until Isa alayhi salatu was salam. But there was one missing because he wasn't amongst them. He wasn't supposed to be there. You know what that was? Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. Normally, in other places when I speak, I won't say it here, but I'll just tell you what I say in other places. What I say in other places is, when we talk about prophets, we say, alayhi salam. Ibrahim, alayhi salam. Musa, Isa. When we talk about Sahaba, we say Abu Bakr, radiyallahu anhu. Hazrat Umar, Hazrat Usman, Hazrat Ali,
When we talk about pious people, Imam Bukhari, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Shafi, Ahmad ibn Hanbal, rahimahumullah. And when we talk about people like Mirza Ghulam Muhammad Qadiani, I won't tell you to say it, but I've said it in other places. Then I say, when we talk about such people, then we say Lanatullah, because Allah says in the Quran, Lanatullah ilal kadhibin. And so to curse the liars is the sunnat of Allah. Whose? You might say, this Maulvi Sahib's gone crazy. We've heard about sunnat of Rasulullah, but sunnat of Allah, where did that come from? It's in the Quran. Lekin Quran koi padhta ho to pata ho na. Sunnat Allah, sunnat of Allah. What is sunnat of Allah? What Allah does. And what does Allah do? Allah curses the liars. Lanatullah ilal kadhibin, lanatullah ilal zalimin, lanatullah ilal kafirin. Allah curses these people. In the Quran, there's a list of 6 people Allah curses in the Quran. And then Allah says, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِيبًا. There are groups. There are stages. You know, like you say, big, bigger, biggest. Is that how you say it? Strong, stronger, strongest. In Arabic, there are degrees as well. One is an ordinary liar. It's a lying is a sin in every community. There isn't a single community in which lying isn't a sin. There is one community in which lying is ibadat. Lying is ibadat, cursing is ibadat, swearing is ibadat as well. But that perhaps for another time, if you want to hear about them. But in every community, this is how people speak. Strong, stronger, strongest, big, bigger, biggest. Is that how you say it? Different categories. In Arabic, there are categories as well. Ordinary person is a liar. Kadhib in Arabic. Fa'il. Kadhaba yakdhibu kadhibun. A liar is a kadhib. He's an ordinary liar. Allah doesn't like any liar. In fact, Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, I have his books with me, as a Mufti Sahib was explaining as well. Mirza Qadiani said, this is not my fatwa, this is not my hadith, this is not hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. Anybody here not heard about him? Nobody's heard about. Everybody's heard about him. Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. He is a man who was born in 1839 and died on the 26th of May 1908, and he claimed to be a Nabi. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, like I said, Allah is Rabbul Alameen, Rasulullah is Rahmatul lil Alameen, Khatamun Nabiyyin, Sayyidul Awwaleen wal Akhirin. He is Imam of all the prophets. When in the month of Rajab, Rasulullah went to Min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa, all the prophets were present there. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, when he arrived, you know, children, when they get together, children love playing football. So even in many masjids, when children get together and the teacher or the Maulvi Sahib steps out, you know what children do in class? They start kicking something around. And many brothers, they huff and puff, you know. After dinner, when everything happens, or soon after Ramadan coming up, mashallah, they've been fasting all day. And while people are getting ready for Salat, they make iftari outside. You know why? So they can huff and puff quickly. Allah. So when whatever people do, when they get together, that's what they want to do. No insult, brothers, just giving an example. When the prophets got together, you know what they wanted to do? Because prophets love praying. Prophets love? The prophet said, the coolness of my eyes in salat. Prophets love praying. And when people die, other people can't do anything. But when Rasulullah was going to Min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa, Rasulullah said, I pass over the qabr of Musa. وَرَأَيْتُ قَائِمٌ يُسَلِّي فِي قَبْرِهِ. I saw Musa standing in his grave and he was praying. So who prays? Dead or alive people? So when Rasulullah saw Musa alayhi salam praying in his grave, was Musa dead or alive? Musa alayhi salam was alive. If Musa alayhi salam alive in his grave, Rasulullah, is he dead or alive in his grave? Rasulullah is alive in his grave. So but when Rasulullah went to the Masjid al-Haram, all the prophets were there. Prophets love praying. So they got together, Jibreel did adhan. Everybody is ready to pray. MashaAllah, when there is a Jamaat, Imam comes forward. But subhanallah, who should step forward today? Jibreel requested, Ya Rasulullah, no one is going to move an inch. Please step forward and lead the prophets in salah. Rasulullah isn't just prophet for us. He is Imamul Anbiya, Sayyidul Awwaleen wal Akhirin. So I was saying, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, Rasulullah is the last Nabi. When Rasulullah was sent at the end by Allah, could have sent him before. When Rasulullah was sent in the end, Allah did not want
that there should be any need for any other Nabi after my beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah closed the door of Nubuwwat. Rasulullah did so much. Rasulullah worked so hard. His legacy was so special, so noble, let alone Muslim. When we talk about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, part of our iman. When we hear about Rasulullah, our iman becomes strong. Our spirit is revived. Our love for Rasulullah increases. We wish we could see Rasulullah. We wish we could have been with Rasulullah. We pray to Allah, Ya Allah, we couldn't have been with him in our lives. But Ya Rasul, Ya Allah, on the day of Qiyamah, raise us in the ummah of your beloved Prophet. On the day of Qiyamah, Ya Allah, when we turn up and our beloved Prophet is waiting on the pond of Kawthar, Ya Allah, when we get there, don't let your beloved Prophet turn us away. Ya Allah, when we get to Jannat, we couldn't see your beloved Prophet in dunya, but Ya Allah, make us see him, make us be with him, unite us with him in Jannah. One Sahabi came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and said, Ya Rasulullah, whenever during the day or night, if I remember you, I can't stay at home. If I remember you during the day, I come to masjid, I comfort my eyes by beholding you. And even if at night when I remember you, I can't sleep until I come by your house. I dare not come and wake you, disturb you, but I come by your house and I comfort myself, assure myself, beloved Prophet of Allah is resting in this noble house, and then I can go back and sleep. But Ya Rasulullah, on the day of Qiyamah, even if I get to Jannat, you will be in the highest rank in Jannat. And I, even if I get there, will be low down. I'm not a prophet, you're a prophet. But Ya Rasulullah, if I get to Jannat even, if I can't be with you, I don't need to be in Jannat. If I can't see you, I can't be with you, I can't comfort myself by seeing you, Ya Rasulullah, then even Jannat isn't good enough for me. At this love of this companion, Allah revealed ayat, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. That those who obey Allah and His Messenger, Allah will then such people will be with those upon whom Allah has showered His blessings from among the prophets, truthful, the shuhada and the pious. Rasulullah called this Sahabi and told him, look, because of your desire, Allah has sent down Quran. And if you obey Allah and His Messenger, you will be with me. You will be with the people that you love. So I was saying, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he was sent by Allah, Allah did not want to send anybody else after that. There was no need. And when we talk about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it is expected of us. But not just Muslims talk about Rasulullah. Allah has made even the non-Muslims confess the nobility and greatness of Muhammadur Rasulullah. Many of you might have heard the name of a man. His name was Michael Hart, an American. Back in the 1980s, he wrote a book entitled A Ranking of the 100 Most Influential Men in History. There were many great people, but they were only great for themselves. But Rasulullah was so great. He wasn't just great for himself. He was great for others. He made others great as well. He made others great. He made Abu Bakr as-Siddiq. He made Umar Farooq. He made Usman Zunnurain, Ali Murtaza, radiyallahu anhu majma'in. He made many people great. And whatever we are is also the barakat of Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. His legacy has continued for 1400 years and will continue till the day of Qiyamah. Michael Hart has written a ranking of the 100 most influential men in history and listed all the great people. And you know who we put number one? Muhammad sallallahu alayhi wasallam. And he gave his reason, not for nothing. He says, in my opinion, he isn't a Muslim. He says, I'm not a Muslim. He says, Alhamdulillah, I am a Muslim. And I pray to Allah, may Allah keep me and all of us on Islam as long as we live, and when we leave this world, may Allah take us away on Iman. Michael Hart says he's not a Muslim, but still he's got no option but to confess the greatest man of all. The most influential man in history is none other than Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Why? Because he says he is the only man in the history of humanity who was immensely successful at both secular and religious level. Being a Christian, he puts Jesus at number 3, puts Isaac Newton at number 2, but he says I've got no option but to put Muhammadur Rasulullah number 1. Allahu Akbar.
Non-Muslims confess. Another French intellectual, Lamartine, he is written, because many people, when you want to do something, if you go facilities, finances, opportunities, you can do something. But people say, I could have done so much, I didn't get an opportunity, I didn't have the resources, I didn't have the funding. So Lamartine has written, if to measure the greatness of any person, if the criterion is lack of resources, no opportunity, but still you do something, achievement of results, nobility of purpose, people do all sorts. लेकिन कोई काम करने का हो तो आदमी करे ना, तो तब मजा है ना. You do something worth doing, no resources, but you did something meaningful, useful, and not just do something useful, but you bring distinguished results. So Lamartine says, if lack of resources, nobility of purpose, achievement of results is a measure, is a criterion to measure the greatness of any person who dare compete with Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. No resources, an orphan, no school in Mecca, no hospital, no fund of any kind. What did Rasulullah do? He prepared such people. Allah was proud of them. Allah was proud of them. Allah said, I'm happy with them all. They are all happy with me. Allah said to Rasulullah, sit with such people. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. When we do anything wrong, what do you do in the UK? At least here in Hayes. If you're walking down the street and you bump into someone, you're on your phone. Smartphones these days, mashallah, looking, playing, whatever. You're going on the street, you didn't see where you were going, you accidentally bump into someone, what do you say? You say sorry. Is that how you do it here? It's another thing in Pakistan, people expect the other person to say sorry. But you say sorry, it's done and dusted. When you say sorry, mashallah, who should say sorry? At least in England, who should say sorry? The culprit, the one who was at fault. Allahu Akbar. We expected to say sorry. Why? Because we did something wrong. Yeah. But Allahu Akbar, the beloved companions of Muhammadur Rasulullah was so special. Allah saying to Rasulullah, when they do something wrong, وَلَقَدْ أَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ, Allah says, I have forgiven them. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, I have forgiven them. You forgive them. And you say sorry for them. Sahaba ka maqam hai. क्यों हजूर के शागिर्द है, आप गलत काम करें आप सॉरी कहें, लेकिन सहाबा से गलती हुई, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब ना उनसे नहीं मैं सॉरी मांग रहा, आप सॉरी करें इनके लिए. You say forgiveness, you seek forgiveness for them. wastaghfir lahum washawirhum fil amr, and continue consulting them. Companions of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamartine says, lack of resources, achievement of results, nobility of purpose. If these are three criteria to measure the greatness of individual, who dare compete with Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rahmatul lil alameen. He says he bonded a divided, scattered nation, put them together in a bond of brotherhood, left them on a path of victories, the likes of which have never been seen in the entire humanity. In the history of humanity, no one ever achieved even a fraction of what was achieved by Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Rasulullah, there is no need. Every aspect of the Prophet sallallahu alaihi wasallam's teachings, personality, 1400 years down the line is still with us today. Previously, prophets were needed. Why? The Jews and Christians abandoned the teachings. But every aspect of the Prophet's personality. I see young people sitting here, mashallah. We are living in times of fitna and fasad. People want to look smart. Every morning when many young people, when they especially rise, go into the bathroom, stand in front of the mirror, many say, Bismillah, Allahu Akbar. Huh? Lift your hands up, brothers. Both hands, come on. Lift your hands up. I'm not going to ask you for money, don't worry. Be assured, be safe. Just raise your hand. Roll them down your faces, mashallah. If you can grab something, say Alhamdulillah. If you can't, say Astaghfirullah. Why? This is, you're a young man, come on, don't you want to be smart? I'm sure you want to be smart, huh? So what's this hair on your face? Make you more smart. Make you more smart. Why? Because it is the sunnat of who? Sunnat of Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Have you seen Rasulullah?
You haven't seen Rasulullah. But why? Sunnat has come down generation after generation in books, in the lives of people. Allahu Akbar. Many of our Tablighi brothers, mashallah, they especially, many others as well, but mashallah, they carry wooden sticks in their pockets. You know what those wooden sticks are? Huh? Miswaks. Mashallah. One Jamaat went to New York and they pulled them to one side. This way, please, come on. They put a table in front of them. They said, empty your pockets. They empty their pockets. They saw these sticks. What's this? What do you do with this? We brush our teeth with these. The guy, officer, he rang up his superior. He said, spare me, man. These guys, they're brushing their teeth with wooden sticks. Why? Because it is the sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Even simple things like this are prevalent in the ummah. And the Quran Allah gave Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mufti Sahib put out a challenge. One hadith, it's in here, Ruhani Khazain. They call it Ruhani Khazain, I call them Shaitani Khazain. In page 359, Mufti Sahib quoted, Mirza Ghulam Ahmad Qadiani says, Rasulullah said in Hadith Sahih that the reformer, the promised Messiah will come at the turn of the century and be the Mujaddid of the 14th century. Aisa ya Hadith says, Sahih mein aaya tha. हाँ कि वो मुजद्दिद जो सदी के सर पर आएगा और 14वीं सदी का मुजद्दिद होगा. It's in here. Mufti Sahib put out a challenge of 1,000 pounds. Where is that hadith? Show us. Show us that hadith. Mirza said it's there. Where? It must be some book. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nisai, Abu Dawud, Ibn Majah, Musannaf Abdur Razak, Musannaf Ibn Abi Shayba, Tahawi, Abu Ya'la, Darmi. Which book is there in? 100 साल हो गए आज तक कोई कादियानी वो हदीस नहीं दिखा सका. तो जब नहीं दिखा सका तो पता क्या चला? मिर्जा झूठा था. Mirza Ghulam Ahmad Qadiani was a liar because he said something about Rasulullah which Rasulullah did not say. Mufti Sahib was prepared to give 1,000 pounds. Last year there was a Khatme Nubuwwat conference and the challenge is on MessageTv on their website. I was doing speech and I said, this is a fazl of Allah. Allah has preserved the Quran in the Ummah. There are hundreds of thousands of Hafiz. Last year in Ramadan, one of the senior ulamas of Pakistan, Qari Muhammad Hanif Jalandhari, Damat Barakatum, came. He was in London. I went to see him. And because Qari Sahib is the director and the chairman of an organization in Pakistan known as Wafaqul Madaris. It's a body of Madaris affiliated with Deoband. And I asked Qari Sahib how many students graduated after studying from these Wafaqul Madaris, Union of Deobandi Madaris. Qari Sahib said just from Ramadan 2012 to 2013, 25,000, exact number 24,946 students after completing the whole Dars-e-Nizami, after learning Arabic, Fiqh, Tafsir, Hadith. 15,000 girls and 10,000 boys gave the examination of the full Dars-e-Nizami only in Pakistan, only in Deobandi related madrasas. And then Qari Sahib said 60,000 students have given the exam this year from Ramadan 2012 to Ramadan 2013, only in Wafaqul Madaris, Deobandi related Madaris. 60,000 gave the examinations for the complete memorization of Quran in 1 year. In 1 year, only in Pakistan. I did a conference last year and I said, any Qadiani, born Qadiani, come forward. And I will give him 5,000 pounds cash if he can recite the whole Quran in one sitting. Wallahi lazim, I'm sitting on the mimbar by wuzu. It's almost Maghrib time. Not a single Qadiani came forward. Agar ho to koi aaye na. Had there been, so the Qadianis, they think they are true Muslims. And true Muslims, servants of Allah, followers of Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. MashaAllah, I'm sure. How many Hafizes in this community, Maulana? How many? About 20 Hafizes. Jasab is saying just in this locality. MashaAllah, last year one of our brothers, his name is Muhammad Jihani, many of you might know him. He was saying in Libya there are officially registered 1 million Hafizes. Not a single Qadiani. This whole Qadiani world, some of you might be wondering who are these Qadianis. These Qadianis are followers of a man called Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, whose name I mentioned earlier.
born in 1839, died on the 26th of May 1908. He laid claim to being a Nabi. He laid claim to being initially a reformer, then the promised Messiah, and then in 1900 he promoted himself. You know, when you've been working for so long, then you want a promotion. He promoted himself to being a Nabi. And then he said, I am a Nabi now. And Allah, so his followers, they like to call themselves Ahmadis. Have you heard of the name Ahmadiyya? Many Muslims refer to them as Mirzais or Qadianis, but they don't like it. They reckon it's derogatory. Derogatory means insulting. Many brothers here, Pakistani brothers, Somali brothers might not know English very well. No problem. Derogatory means insulting. So if you call them Ahmadis, they are happy. But if you call them Mirzais or Qadianis, they feel insulted. But there is no need to be insulted. Because many communities in the world pride themselves in their leaders. Why are Christians known as Christians? Because they follow the Buddhists. Who are Buddhists? They follow? So after Buddha, they are known as? After the Christ, his followers are known as? So Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, he says, and you know, if you look at his books, they call him, this is Ruhani Khazain. Ruhani Khazain it means spiritual treasures. It's a compilation or encyclopedia of Mirza Ghulam Ahmad Qadiani's writings. And if you see Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, so his name, the Ahmadis, Qadianis, refer to him as Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. In fact, volume 13 on page 258, I've got all the books here, but if I keep showing it, it'll take up more time. I think only got 20 minutes. Mirza on page 258, he says, Allah has given me the name Ghulam Ahmad Qadiani. So if Allah gave him the name, so should they be proud of him or should they feel insulted after him? 2 billion Christians have no shame calling themselves Christians after who? Christ. Hundreds of millions of Buddhists call themselves Buddhists after who? So if they believe he's a real Nabi, which he has claimed, then his followers, should they be proud or should they feel insulted and shamed after calling themselves Qadiani? भी अगर वो सच्चा नबी था तो उसकी निस्बत से अपने आप को कादियानी कहना ये आर है या एक इट्स an honor है. So we refer to them, we give them that honor that they follow Mirza Ghulam Ahmad Qadiani because his name is Mirza. Just as Christians follow the Christ, you ask any Christians, are you proud to be Christian or ashamed to be Christian? What will he say? Proud. Why? Because he claims to be associated with the Christ. So if Ahmadis consider Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, as is the name, can you see the name? Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. So if his name is Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, so if anybody calls them Mirzais, should they feel honored or insulted? But they feel insulted. So why do they feel insulted? That means they don't really trust him either. If they trusted him and believed him, then they'll feel really honored. But they don't, they feel insulted. Anyway, I was saying in every language is a big, bigger, biggest. In Arabic, the word for a liar is kadhib, a liar. That's a first degree liar. Second degree, like big and then bigger. Second degree of liar is kadhub. It's in the Quran as well. Kadhub. And then the highest degree is kadhab. Kadhab doesn't mean just a liar. It means a great liar. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, Sayakunu fi ummati thalathuna kadhabun. There will be 30 mighty liars. Liars of the highest caliber. Who? Kullum yaz'amu annahu nabi. Those who think, 30 such people, every one of them will think he is a Nabi. So anyone who thinks he's a Nabi after Rasulullah isn't just a liar, but a great liar, prolific liar. Who says? Muhammadur Rasulullah said, sallallahu alayhi wasallam. And Allah says in the Quran, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Allahu Akbar. Who can be a bigger zalim? Zulm in itself is a sin. But Allah is saying, who is a bigger zalim than who? مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Someone who forges a lie upon Allah. أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ. Or says revelation has come to me when no such thing has happened.
Mirza claimed to be a Nabi. And not that he just claimed to be a Nabi. I was speaking about the status of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. He is not just our Nabi, he is Nabiyul Anbiya, Imamul Anbiya, Rahmatul lil Alameen. Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, he considered himself not just to be a Nabi, he put himself on the same level, in fact even higher than Rasulullah. I have got the books of Mirza here. Mirza Ghulam Ahmad Qadiani claimed the first verdict was given, the first challenge Mufti Sahib gave, and he quoted a reference from page 359. Mirza says on page 360, one page afterwards, Mirza says, I have become, why? Pas ittibai kamil ki wajah se mera naam ummati hua. He says, because I am devoted 100% to following Rasulullah. So whatever Rasulullah did, I have been doing. So by following Rasulullah, because he's following him, Kamil ittiba ki wajah se mera naam ummati hua. Because I'm following, I am an ummati. और पूरा अक्से नबुव्वत हासिल करने से मेरा नाम नबी हो गया. He goes, I acquired, I assumed, I inquired and inherited the entire personality of Muhammadur Rasulullah within me, and I am carrying Rasulullah as though in myself. Pura akse nabuwwat, a total reflection. So what's he saying? He is as good as Muhammadur Rasulullah. And not that he just think he's good as Muhammadur Rasulullah. He thinks he's better than Muhammadur Rasulullah. 2 lines earlier, Mirza says, this is Mirza Ghulam Ahmad Qadiani's works. Yani, he says, Kullu barakatim min Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, fatabaraka man allama wa ta'allama. He says, all the blessings are from Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yani har ek barakat Hazrat sallallahu alayhi wasallam ki taraf se hai. All the blessings anybody gets because the barakat of Rasulullah. Pas बहुत बरकत वाला वो इंसान है जिसने तालीम की. Blessed is he who gave education, who Muhammad sallallahu alayhi wasallam. और फिर बाद उसके बहुत बरकत वाला वो है जिसने तालीम पाई. He goes, after Rasulullah, the man who's most blessed is the one who acquired his knowledge. And he goes, that is me. Mirza says, after Rasulullah, the most blessed man is me. And then Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu, we believe, Maulana Qasim Nanotwi rahmatullah alayhi has written a couplet. Hazrat said, जहाँ भर के हैं कमालात तुझ में और तेरे कमालात किसी में नहीं मगर 2-4. All the good things are in Muhammad sallallahu alayhi wasallam. All the great things are in the personality of Muhammad sallallahu alayhi wasallam. But his nobility, personality isn't found in anybody but 1 or 2 characters of the Prophet's personality. Mirza Ghulam Ahmad Qadiani in volume, and again, volume 21, page 116, he goes to say, he saw, I've only got a few minutes left, so I'll skip out the initial bits. He goes, he received a revelation. इस वही इलाही का मतलब यह है कि आदम से लेकर आखिर तक जिस कदर अंबिया अलैहिमुस्सलाम खुदा ताला की तरफ से दुनिया में आए, खा वो इसराइली हैं या गैर इसराइली, उन सब के ख़ास वाक़यात या ख़ास सिफ़ात में से इस आजिज़ को हिस्सा दिया गया. He goes, every prophet who's come and whatever goodness was in any prophet, he says, I have acquired it. So Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, he reckons he is condensation. He is a summary, the gist, the cream of all the prophets. While addressing his congregation, his followers, volume 17, page 442, Mirza says, once he was addressing his followers, he goes, Azizo, tumne wo zamana paya. You are very blessed. He goes, you people are so lucky
you found such time. All the previous prophets have been talking about such times. तुमने वो वक्त पाया है, page 442 volume 17, जिसकी बशारत तमाम नबियों ने दी है, और उस शख्स को यानी मसीह मऊद को तुमने देख लिया जिसके देखने के लिए बहुत से पैगंबरों ने भी ख्वाहिश की थी. He goes, you seen me. Having seen me, you so lucky. You seeing the man even many prophets wanted to see. Mirza Ghulam Ahmad Qadiani says, Allah says in the Quran, Rasulullah was so noble. When people of the Ahl Kitab used to see Rasulullah, Alladina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. When they used to see Rasulullah, they would recognize him instantly. Allah says in the Quran, not just after Jibreel started coming to Rasulullah, even as a child, when Rasulullah went to Sham, Nastura Rahib, Buhaira Rahib, when they saw Rasulullah as a child, they recognized him. Mirza Ghulam Ahmad Qadiani says, page 366, volume 21, he goes, listen, आजकल यूरोप के लोग जिस शख्स की तालीफ को देखना चाहें, अव्वल ख्वाहिशमंद होते हैं कि उसकी तस्वीर देखें. Because these Europeans, Westerners, Americans have advanced so much. When they want to judge a character of a person, they look at his photo. They look at his picture. क्योंकि यूरोप के मुल्क में फरासत के इल्म को बहुत तरक्की है. Europeans have advanced, really, they've mastered this technique of understanding. Rasulullah said, ittaqu min firasatil mu'min. Fear the vision, the sight of a believer. Mirza says, these Europeans are number one. उनकी महज उनकी तस्वीर को देखकर शनाख्त कर सकते हैं कि ऐसा मुद्दई सादिक है या काजिब. Then he goes on to say, लिहाजा उस मुल्क की अहले फिरासत ने बज़रिया तस्वीर मेरे अंदरूनी हालात में गौर करते हैं कि ऐसे लोग हैं जो उन्होंने यूरोप या अमेरिका से चिट्ठियाँ लिखी और अपनी चिट्ठियों में यह तहरीर किया कि हमने आपकी तस्वीर को देखकर गौर से देखा और इल्म फरासत के ज़रिए से हमें मानना पड़ा कि जिसकी ये तस्वीर है वो काजिब नहीं है. और एक अमरीकी औरत ने मेरी तस्वीर को देखकर कहा कि यकीन कि ये यसू यानी ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर है. Quran says the Jews and the Christians used to recognize Rasulullah. Mirza says about himself, when people see not just him, when they see his photo, they know he's the Messiah. Mirza Ghulam Ahmad Qadiani considered himself to be better than Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We believe where the Prophet is buried is what? That special place has got a special name. We call it Riyazul Jannat, where Rasulullah is buried. Aqidah of Ahlus Sunnah wal Jama'ah. And this isn't just a Deobandi Aqidah. Ibn Qayyim, student of Ibn Taymiyyah, has written this as well in his works, that the place where Rasulullah is buried, the mitti, the sand touching the noble body of Rasulullah, that sand touching the body of Rasulullah is more noble than the Kaaba, than the Arsh of Allah. This is our Aqidah of Ahlus Sunnah wal Jama'ah. This isn't just Deobandi Aqidah, this is a Salfi Aqidah as well. Mirza Ghulam Ahmad Qadiani says, page 205, while referring to Isa alayhi salam, that Isa is alive alayhi salam in the heavens. And then he says, Khuda Ta'ala ne Hazrat sallallahu alayhi wasallam ke chupane ke liye, where we go to Medina, we pray, Ya Allah, take us to Medina. When we go there, standing in front of the Rawza of Rasulullah, in front of the grave of Rasulullah, do we feel honored? Huh? Many people wish, Ya Allah, take my soul away here. Mirza Ghulam Ahmad Qadiani says, listen to this, you got to put your hand on your heart, even to listen to what he said about the noble grave of Rasulullah. Khuda Ta'ala ne Hazrat sallallahu alayhi wasallam, this is volume 17, page 205 in the Hashia. Hazrat sallallahu alayhi wasallam के छुपाने के लिए एक ऐसी जलील जगह तजवीज़ की जो निहायत मुतअफ़्फ़िन और तंग और तारीक और हुशरात अल-अर्द की नजासत की जगह थी. Because Allah chose for the resting place of Rasulullah a stinking place, a shameful, disgraceful place, a place of najasat, na'uzubillah. So people say, why do you get upset, Maulana? What do you want me to get? You want me to laugh this off?
A man who thinks where Rasulullah is buried, my aqidah of my akabir and the ummah is where Rasulullah is buried is even more honorable. As Ibn Qayyim rahmahullah said, the place where Rasulullah is buried is more honorable than the Arsh of Allah. Mirza says it's a stinking place. Where Mirza is buried, ask any Qadianis, they call it Bahishti Maqbara. جہاں مرزا دفن ہو وہ بہشتی مقبرہ ہو، اور جہاں حضور دفن ہو وہ متعفن جگہ ہو اور حشرات الارض کی نجاست کی جگہ ہو. Mirza Qadiani insulted Isa alayhi salatu wassalam. Finally, just 1 minute please. Volume 3. Mirza Qadiani said, Isa alayhi salatu wassalam, he was a prophet of Allah. Chashma Marifat, Mirza Qadiani has stated himself, kisi nabi ki tahqeer kufr hai. کسی نبی کی اسلام میں کسی نبی کی تحقیر کفر ہے، سب پر ایمان لانا فرض ہے. نبی کی اشارہ سے بھی تحقیر کرنا سخت معصیت ہے اور موجب نزول غضب الہی. Even to hint at insulting any Nabi is kufr. Mirza insulted Rasulullah. Mirza insulted Isa alayhi salatu wassalam. And he considered himself, in volume 18, page 220, Mirza says, Ibn Maryam ke zikr ko chodo. Allah says in the Quran, talk about Maryam, talk about her son. And Mirza says, Ibn Maryam ke zikr ko chodo. Isse behtar Ghulam Ahmad hai. Don't talk about Isa, talk about me, he says. Mirza said in here, those who drank at the hands of Isa alayhi salatu wassalam, those who drank at the hands of Isa alayhi salam, they have passed away. But those who drink in my hand will never pass away. جس نے مسیح کے ہاتھ کا پیا وہ ختم ہو گئے، جو میرے ہاتھ سے پیے گا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. So what's he saying? He's better than Isa alayhi salam. What's he saying? He's better than Muhammad sallallahu alayhi wasallam. So it's up to the Qadianis. I am not saying anything. I'm not advocating violence. As Mufti Sahib was saying, we are only saying educate yourselves. Educate yourselves, save yourselves. Save yourselves, save your children, save your sons, save your daughters from falling prey into such people who insult Allah, who insult Rasulullah, who insult Isa alayhi salam. Please come forward, inshallah. And we really apologize that because of the shortage of time, we couldn't accommodate everybody. And we really apologize from Mufti Sahib that a very short time, inshallah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، محترم علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک جگہ پروگرام تھا تو منتظمین جو مقررین تھے ان کے پاس پہنچے، تو ایک مقرر کے پاس پہنچے، ان سے کہا جی آپ کو ہم نے دعوت دینی ہے کہ آپ ہمارے ہاں آ کر پروگرام کریں. تو انہوں نے کہا جی کتنے دن پہلے آپ کو بتانا ہوگا. انہوں نے کہا جی کتنی دیر کی تقریر کروانی ہے. انہوں نے کہا جی اگر تو 15 منٹ کی کروانی ہو تو کہا 1 مہینے پہلے بتانا ہوگا. کیا 1 مہینے پہلے بتانا ہوگا. اور کہا کہ اگر آدھے گھنٹے کی کرانی ہو تو کہا کہ بھائی وہ اس کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا اور دن بڑھا دیے، اتنے دن کرانا ہوگا. پھر کہا کہ اگر جو ہے وہ 1 گھنٹے کی کرانی ہو تو انہوں نے کہا ابھی تیار ہوں اس کے لیے، 1 گھنٹے کی تقریر کے لیے ابھی تیار ہوں میں. آپ حضرات کی محبت ہے. دیکھیں میرے چچا کا انتقال ہو گیا اور ان کی کل تدفین کی ہے ہم نے. میں کرولے میں تھا اور ماشاءاللہ آج کی اس تقریب تھی، اور اس تقریب کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے میں یہاں حاضر ہوا آپ حضرات سے ملنے کے لیے، اور اس مجلس کی جو خاص طور پر جس نام سے آج کا اس جلسہ منعقد کیا گیا ہے اس کے لیے. ابھی میں ریسنٹلی سفر کر کے آیا جرمنی کا. وہاں پر ہماری
آپ حضرات کو پتہ ہے کہ یورپ کے اندر جو مرزائی ہیں ان کی بڑی اسٹرانگ کمیونٹی جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ جرمنی کے اندر. صرف یہ واقعہ شیئر کر لیتا ہوں، اسی سے انشاءاللہ آپ حضرات کو رہنمائی ملے گی. تو 2 ایکس مرزائی جو ہے وہ ہم سے ملنے کے لیے آئے، اور انہوں نے ملتے ساتھ ہی ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں آپ حضرات سے ڈر بہت لگتا ہے، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھ کر بات کریں. تو اب جو ہے یعنی میں نے کہا کیوں، ایسی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہ بات تو آپ حضرات کو پتہ ہے، دیکھیں آج کے دور کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی چیلنجز ہیں اسلام کو کسی بھی حوالے سے، خارجی حوالے سے یا اندرونی حوالے سے، جتنے بھی چیلنجز ہیں ان کا ہمیں نے مقابلہ کرنا ہے. کس اعتبار سے؟ کہ ایک اسٹریٹجی بنا کے مقابلہ کرنا ہے نا، کہ بھئی علمی میدان میں علمی طور پر مقابلہ کرنا ہے، اور پولیٹیکلی سیاسی میدان کے اندر سیاسی طور پہ مقابلہ کرنا ہے، یعنی ہر محاذ پر ہر میدان پہ اسی طور پر مقابلہ کرنا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ جو ہے وہ اتنا کیوں گھبراتے ہیں علماء کرام سے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تو ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ. تو میں نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی ایسا نہیں کہ بھئی آپ کو کوئی مارے گا، کچھ اس طرح سے کرے گا. انہوں نے کہا جی آپ حضرات کا جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے. تو اس نے ایک بات کی، دیکھیں بات اس نے یہ کی کہ ہم جو مرزائی ہیں اور خاص طور پہ جو نوجوان ہیں، ہمیں تو اس بات کا شعور ہی نہیں. وہ تو سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، اور جو ہے پتہ نہیں کیا کیا ہیں. تو اسی طرح سے ہم بھی ہیں، ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی اتنے سارے فرقے ہیں، ایک فرقہ ہم بھی ہیں، ہماری جماعت کو ہم احمدی جماعت کہتے ہیں. تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. تو لہذا محنت اس طور پر کی جائے کہ ان کے جو لوگ ہیں ان تک بھی، اور ہمارے جو نوجوان ہیں ان تک بھی اس پیغام کو پہنچایا جائے کہ وہ اسلام کی طرف داخل ہوں. اور ہمارے نوجوان دیکھیں، جو بچے وہاں پہ میں فیملیوں سے ملا، انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے ایک گاؤں کے اندر 25 خاندان رہتے ہیں، اور جس میں سے 22 خاندان جو ہیں مرزائیوں کے ہیں اور 3 خاندان جو ہے مسلمانوں کے ہیں. انہوں نے کہا مجھے بتائیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے روکیں گے کہ جی آپ ان کے ساتھ کھیلیں نہیں، آپ ان کے ساتھ بات نہ کریں، آپ ان کے ساتھ اسکول جاتے ہیں ان کے ساتھ ملے نہیں، کیسے روکیں گے ہم ان کو؟ اور جب ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں تو کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، پیار ہو جاتا ہے، وہ آ کے گھر میں آ کے کہتے ہیں کہ جی آپ کیسے ہیں، وہ بھی تو مسلمان ہیں، وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. تو ہم کس طرح سے کام کریں کہ ان کو بتائیں کہ بھئی یہ ان کے عقائد یہ ہیں. دیکھیں اس کے لیے ہمارے جو علماء کرام ہیں، ہماری جو جماعتیں ہیں، حضرت مولانا سہیل بابا صاحب ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں، اور ان کا جو کام ہے اس کو میں سراہتا ہوں کہ زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا چیز ہے، مسلمان کس کو کہتے ہیں، کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین ہیں تو خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے، اس بات کو بتانے کی ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کو. یہ پاکستانی نوجوان جو ہے نا، یہ تو میں آپ کو بتاؤں، یہ تو روٹی چھوکری اور فروٹ کی ٹوکری ان کو دکھائی جاتی ہے، یہ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. ان کو تو کوئی لڑکی دکھاتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں جی ہم مرزائی ہیں، لکھنے کے لیے تیار ہیں. ان کو نوکری دکھاتے ہیں، کہتے ہیں ہم مرزائی ہیں، ہمیں نوکری دے دو. ان کو اسٹیٹس ملتا ہے کہ جی ہم آپ کو جو ہے پولیٹیکل اسالم دیں گے، یہ اس کے لیے بھی اپنے ایمان بیچنے کے لیے تیار ہیں. میں تو یعنی یقین جانیے کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس وجہ سے کہ ہمارے ہاں ہمارے بچوں کو بتایا ہی نہیں گیا کہ عقیدہ ختم نبوت کیا چیز ہے. اور جو بچہ یہاں پیدا ہوا، جو جنریشن یہاں پہ ہے پورے یورپ کے اندر رہتی ہے، اس کو بھی نہیں پتا. تو لہذا ان کو بتانے کی ضرورت ہے. کیسے بتائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں کیسے بتائیں گے؟ وہ کس طریقے سے بتایا جائے گا؟ اسٹریٹجی کیا بنانی چاہیے؟ کس طرح سے ان کو ایجوکیٹ کیا جائے اور اس کے لیے بیٹھا جائے کہ ان کو بتایا جائے بچوں کے ساتھ. ابھی ہم گئے تو ہم نے اس قسم کے پروگرام نہیں کیے، ہم نے 1 to 1 لوگوں سے ملاقاتیں کی، اور جو ہے جو انفلوئنشل لوگ ہیں، جن کی طاقت ہے، جو اس بات کو سمجھتے ہیں، جو پولیٹکس کے اندر ہیں، جو صحافی ہیں، جو اور مختلف طبقہ زندگی سے جن کا تعلق ہے، ان کے ساتھ بٹھا کر بات کی کہ بھائی یہ اتنا بڑا ایشو ہے، اس ایشو کو کیسے ڈیل کیا جائے گا. تو لہذا دیکھیں
اس نے میں نے کہا یار آپ لوگوں کا آپ کا ایکشن کس طرح سے, آپ لوگ پلان آف ایکشن کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم جو ہے, اب تو وہ بھی مسلمان ہے, وہ کہتا ہے ہمارا تو یہ حال ہے, کہتا ہے جی نیو ایئر نائٹ ہوتی ہے تو صبح کے وقت سارے جو ہے مرزائی جو ہے وہ روڈوں کو صاف کر رہے ہوتے ہیں, سارے مرزائی روڈوں کو صاف کر رہے ہیں, اور جو اولڈ پیپل ہوم کے اندر جا رہے ہیں اور بوڑھوں کے ساتھ مل رہے ہیں, ان کو پھول پیش کر رہے ہیں, سارے کونسلروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, ڈنرز کر رہے ہیں اور آپس میں تعلقات بڑھا رہے ہیں, پوری جماعتیں بنائی ہوئی ہیں. یہ نوجوان جو ہے یہ پولیٹیکل لائن کے اندر کام کرے گا, اس کا کام ہے سیاستدانوں کے ساتھ گفتگو کرنا. یہ نوجوان ہے, اس کا کام ہے جو ہے صرف اور صرف بزنس مین کے ساتھ گفتگو کرنا. یہ جماعت ہے, یہ گروپ ہے, اس کا کام ہے کہ عوام کے اندر کام کرنا, اس کا کام ہے میڈیا کو ڈیل کرنا. یہ پوری اسٹریٹجی ہے. ہمارے پاس اسٹریٹجی کیا ہے, آپ مجھے بتائیں کیا اسٹریٹجی, ہم نے کیا کام کیا اسٹریٹجی کے اندر؟ ہم آئے یہاں پر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد ہم نے تقریریں سنی اور ماشاءاللہ نعرہ تکبیر کا نعرہ لگایا اور جو ہے نعرہ لگانے کے بعد چھٹی. پھر میں بھی آپ اپنے گھر, آپ بھی اپنے گھر. آپ نے کہا جی ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اپنی محبت کا اظہار کر دیا, ہم نے اپنے عقیدہ ختم نبوت کا اظہار کر دیا, بس ہماری برات ہو گئی. کیا چھٹی ہو گئی اس سے چھٹی ہو جائے گی؟ آپ مجھے بتائیں اس سے چھٹی ہو جائے گی کیا؟ آج تک مجھے بتائیں اس مسجد کے اندر, علاقوں کے اندر اس طرح سے جو ہے سوچ کر کہ کیسے کام کیا جائے اور کس طریقے سے جو ہے اپنے مسلمانوں کے عقائد کو, اپنے مسلمانوں کے بچوں کے ایمان کو بچانا ہے, اس کے لیے ہم نے کیا محنت کی. تو لہذا میری آپ حضرات سے گزارش ہے, جو عوام ہے, دیکھیں مجھے بہت خوشی ہوئی, ایک خاتون وہاں آئی تھی, ان خاتون نے, سارے علماء بیٹھے تھے, بہت زیادہ لوگ بیٹھے تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ میں جب یہاں آپ لوگوں سے ملنے کے لیے آ رہی تھی تو میں خوف کا شکار تھی, خوف کا. میں آخری بات کر کے میں سہیل بابا صاحب کو 5 منٹ دیتا ہوں تو جو ہے وہ اپنا کچھ تھوڑا سا پیغام آپ کے سامنے پیش کریں. تو میں نے اس سے پوچھا, دیکھیں میں اس خاتون کا نام نہیں لوں گا, اس خاتون نے اپنا پولیٹیکل کیریئر جو ہے برباد کیا. وہ ممبر ہے پارلیمنٹ کی اور بہت بڑی جماعت کی ممبر ہے ابھی بھی, اور اس کا پورا پولیٹیکل کیریئر کس بات پر برباد ہو گیا, ختم ہو گیا. اور لوگوں نے اس کو خراج تحسین پیش کیا کہ یہ ایک عام لڑکی جو سر کے اوپر دوپٹہ نہیں لیتی اور جو یورپ میں پیدا ہوئی ہے, اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اتنا کام کر رہی ہے. وہ کہتی ہے کہ جب میں آ رہی تھی تو مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ مولانا صاحب لوگ جو ہے یہ مجھے ڈانٹیں گے. پہلے ڈانٹتے ساتھ ہی کہیں گے دیکھو تم نے کیا کیا ہوا ہے, پردہ نہیں کیا ہوا, تمہارے سر پہ جو ہے دوپٹہ نہیں ہے, تم کیا ختم نبوت کی بات کرتی ہو, تم اپنی حلیے کو تو درست کرو. اس کا یہ خوف تھا, اس کا یہ خوف تھا. ملتے ہوئے میری صاحب جب بیٹھی تو میں نے کہا دیکھیں میری بہن, آپ ہماری بہن ہیں اور میں آپ کا بڑے دل سے احترام کرتا ہوں, اس لیے کہ ہم نے, دیکھیں میں نے کیا قربانی دی ہے, آپ نے کیا قربانی دی ہے, بتائیں آپ نے کیا قربانی دی ہے, آپ نے کیا دی ہے, ہمارے یہاں کے پولیٹیشنز نے کیا قربانی دی ہے. جب بات آتی ہے کسی چیز کی وہ کہتے ہیں نہیں پالیٹکس پہلے ہے, میں اپنا سیاسی کیریئر تباہ و برباد نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا فیوچر آگے ہے. ہم نے کیا قربانی دی؟ اس میری بہن نے جو ہے اپنا پورا پولیٹیکل کیریئر جو ہے وہ تباہ و برباد کیا. کس بنیاد پر؟ صرف عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد پر. اس نے کہا مفتی صاحب آپ لوگوں کا کام کرنے کا انداز ہماری سمجھ میں نہیں آتا, آپ جو لوگ کام کرتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا, کام اس طرح سے نہیں ہوگا. میں نے کہا کس طرح سے ہوگا؟ اس نے مجھے پوری اسٹریٹجی, اب میں آپ کے سامنے ٹائم نہیں ہے, پوری اسٹریٹجی بتائی کہ اس طرح سے آپ حضرات کام کریں, اور جب کام کریں گے تو پھر دیکھیں کہ ہمیں کتنا زیادہ فائدہ ہوگا, اور کچھ ہی سالوں کے اندر نقشہ بدل جائے گا. دیکھیں کسی بھی جماعت کو ختم کرنا ہو, کسی بھی تنظیم کو ختم کرنا ہو, کسی بھی جو ہے مکتبہ فکر کو ختم کرنا ہو, اس کے اندر سے اس کے جو افراد ہیں ان کی ذہن سازی کر دی جائے. یہ جماعت اپنے آپ ختم ہو جائے گی جب لوگ اس کو چھوڑ کر بالکل آہستہ آہستہ نکلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. آخری بات, ٹوٹنگ کے اندر ایک صاحب رہتے ہیں, انہوں نے مجھے فون کیا اور فون کرنے کے بعد کہا کہ میری وائف جو ہے آپ کا پروگرام دیکھنا شروع کیا. ایک دن چینل گھما رہی تھی, چینل گھماتے گھماتے آپ آئے, آپ کا پروگرام دیکھنا شروع کر دیا. 1 سال تک دیکھتی رہی. اس کے بعد جو ہے اس نے ایک دن مجھے کہا کہ یار یہ جو مفتی صاحب ہے نا یہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے, اس کی باتیں سنو. کہتا میں اس پہ اوپر غصہ ہو گیا, مجھے کیا ضرورت ہے, ہم تو دیکھتے نہیں. وہ بیٹھی تو کہتی ہے میں بھی ایک دن بیٹھ گیا, میں بھی دیکھنا شروع کر دیا. دیکھتے دیکھتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ہدایت دی, ہم پورا خاندان جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہوا. اب وہ مجھے کہتا ہے کہ مفتی صاحب آپ مجھے بتائیں کہ میں کہاں جاؤں. میں نے کہا بھائی آپ فلانے علاقے کے اندر آپ کے امام صاحب ہیں وہاں جاؤ. کہتا مجھے تو ڈر لگتا ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ. میں نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اور پھر اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا آپ مت ڈریں, آپ میرے پاس آئیں, حضرت مولانا سہیل بابا صاحب کے پاس آئیں, آپ کو ویلکم کیا جائے گا, کچھ نہیں کہا جائے گا. تو کیا یہ تصور کیوں پیدا ہوا ہے؟ مجھے سوال اٹھتا ہے میرا کہ یہ کیوں ایک پرسیپشن کریٹ ہوا ہے.
یہ کس نے کریٹ کیا ہے؟ دیکھیں پاکستان کا اور چناب نگر کا اور لاہور کا انداز ایک ہوگا، اور وہاں پہ چلا لیں جس طرح کے انداز چلانے ہیں، لیکن اگر کام کرنا ہے یورپ کے اندر اور اگر کام کرنا ہے صحیح بنیادوں کے اندر تو ہمیں اپنی اسٹریٹجی کو بھی جو ہے وہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ بس یہ میرا پیغام تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور آخر میں آپ حضرات کا بہت میں مشکور ہوں، خاص طور پہ ہیز جو کمیونٹی ہے اس کا بھی، کہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام کیا اور آپ حضرات اتنی محبت کے ساتھ یہاں تشریف لائے، تو آپ کو بھی جزائے خیر۔ ان حضرات کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس قسم کے عنوانات پر، مختلف عنوانات پہ آپ حضرات مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی پروگرام کریں گے، اور ختم نبوت کے حوالے سے ہر سال آپ کو یہ پروگرام ترتیب دیا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا سہیل بابا صاحب 20 میں اذان ہے تو 5 منٹ ہیں ان کے لیے میں ہی دے دیتا ہوں۔ حضرت مولانا سہیل بابا صاحب۔ مولانا سہیل بابا صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں جی، ماشاءاللہ موجود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا تمہید کچھ گزارشات مختصر سی جامع الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہاں کی مسجد کی انتظامیہ کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ ان حضرات نے بڑی تگ و دو کے بعد، بڑی محنت اور جد و جہد کے بعد اس بابرکت مجلس کا انعقاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس جلسے کے انعقاد پر ان کو بھرپور جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائی اتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ، 2 آمین کی آوازیں آئی ہیں، ذرا زور سے بولے آمین، جزاکم اللہ۔ دوسری بات، اس جلسے کی اہمیت کے حوالے سے آپ حضرات نے اندازہ لگایا ہوگا کہ دور سے برلے سے ہمارے بہت پیارے دوست حضرت مولانا مفتی اسد وقاص صاحب صرف 40 منٹ کی تقریر کے لیے تشریف لائے، یعنی 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے انہوں نے ٹریول کیا، اور یہاں سے واپسی جو ہے وہ جائیں گے تقریباً 4 گھنٹے کا سفر کر کے۔ تو اس جلسے اور اس کام کی اہمیت کا اندازہ اس چیز سے لگائیے کہ یعنی 4 گھنٹہ سفر کر کے ایک ساتھی صرف 40 منٹ کی تقریر کے لیے آ رہا ہے۔ یہ اس کام کی اہمیت کے اندازہ اس سے لگائیے کہ یہ صرف آنا 40 منٹ کا آنا، 40 منٹ کی بات کرنا مقصود نہیں ہوتی۔ اس جیسے جلسے میں شرکت کرنا ہر انسان، ہر عالم، ہر مسلمان کو سعادت سمجھنی چاہیے کہ یہ اس جیسے جلسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ تو آپ حضرات جو تشریف لائے ہیں اپنے لیے سعادت سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو یہ توفیق دی ہے کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے۔ نمبر 2 بات۔ نمبر 3 بات، آپ حضرات ماشاءاللہ یہ جلسے کا انعقاد کیا، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ میں یہاں کی جو انتظامیہ ہے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا اور اپیل کروں گا کہ ایک تو جلسے کی صورت ہے، حضرت حافظ ممتاز صاحب نے تفصیلی خطاب کیا، تفصیلی عقائد بیان کیے، لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے عقائد ہیں قادیانیوں کے جو آپ کے سامنے آشکارا نہیں ہوئے، واضح نہیں ہوئے، اور ان کی مکاریاں اور چال سازیاں آپ کے سامنے نہیں آئی ہیں۔ تو ایک ایسا کورس آپ حضرات کے لیے یہاں اس مسجد میں، جیسے کرائیڈن اور دوسری مسجدیں اہتمام کرتی ہیں، تو حافظ صاحب کو میں گزارش کروں گا اور مسجد کی انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ ہفتے میں یا مہینے میں حافظ صاحب کو اس مقصد کے لیے، تاکہ لوگوں کو ایجوکیشن دے سکیں، لوگوں کو تربیت دے سکیں، تاکہ اس مسئلے کی اہمیت کو بھی سمجھیں اور اس مسئلے کو دوسروں کو تیار کرنے کے لیے، دوسروں کو سمجھانے کے لیے حافظ صاحب جو ہے یہاں تشریف لائیں۔ اور آخری بات جو فائنل بات ہے وہ یہ ہے کہ اتنی ساری باتیں ہوئی ہیں، الحمدللہ تفصیلی باتیں ہوئی ہیں، ختم نبوت کی اہمیت کا بھی آپ حضرات کے سامنے اندازہ ہوا ہے۔ اتنی ساری باتیں سمجھنے کے بعد آپ حضرات سے گزارش یہ ہے، آپ حضرات کو شاید علم ہو نہ ہو، قادیانیوں کو اور مرزائیوں کو یہ ٹارگٹ دیا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے ایک سابق قادیانی جناب جمال الدین صاحب فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان حضرات کو یہ علم ہے، اور میں آپ حضرات کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ سال میں ہر قادیانی لڑکی لڑکے کو
اور ان کے جو بوڑھے جو اور جوانوں کو یہ ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ ہر سال کم سے کم مسلمانوں میں سے 100 مسلمانوں کو قادیانی بنا رہا ہے، 100 مسلمانوں کو قادیانی بنا رہا ہے، یہ ٹارگٹ دیا جاتا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اور میں یہ اکثر میرا تجربہ یہ ہے کہ 100 میں سے 10 بھاری مسلمان، 10 مسلمان صرف ختم نبوت کی دعوت کے لیے، ہم دعوت و تبلیغ کے کام کرنے کے انداز میں محنت کرنے والے لوگ ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، ہم دہشت گردی کے قائل نہیں ہیں، ہم ہر انسان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ حضرات نے تقریباً 2-3 گھنٹے آپ حضرات نے ان حضرات کا خطاب سنا، آپ نے ان کے خطاب میں کوئی ایسی بات جو نفرت کی بات ہے آپ حضرات نے سنی؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے، قرآن کی بات، حدیث کی بات، آپ حضرات کے ریفرنس سے آپ حضرات کے سامنے بات آئی ہے۔ تو میں آپ حضرات میں سے اتنے مجمع میں ماشاءاللہ 200-300 لوگ ہیں الحمدللہ، 10 آدمی یہاں کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر یہ اس بات کا وعدہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے ساتھ اس مشن پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 10 آدمی کوئی بھی، اور یہ نہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ تقریر کریں، آپ کو مختلف کام انٹرنیٹ پر، فورمز پر لکھائی کا کام، اور صحافی جرنلسٹ کے اعتبار سے جو حضرات اس مسئلے کے لیے، اس مشن کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ 10 آدمی جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ العزیز۔ وہ یہ جو حضرات کھڑے ہوں گے انشاءاللہ العزیز، جزاکم اللہ، ماشاءاللہ 10 سے زیادہ کھڑے ہو گئے ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی آج۔ اور یہ جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں جلسے کے بعد وہ حضرات جو ہے نام بھی لکھوائیں تاکہ ان کے ذمہ جو ہے وہ کام دیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہ جو ہمارا پروگرام ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عنوان پر، یا اللہ تو اس کو قبول فرما۔ یہ جتنے ہمارے ساتھی دوست آئے ہیں یا اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما۔ علماء کرام بڑے دور دراز سے آئے ہیں، انہوں نے جو کچھ کہا یا اللہ تیرے رضا کے لیے کہا، یا اللہ یہ دین کی بات ہے، اسلام کی بات ہے، یہ ہمیشہ سسٹم چلتا رہے گا۔ یا اللہ ان کی ہر بات کو قبول فرما، اور یا اللہ ان کو برکات نصیب فرما۔ یا اللہ یہ دین کے کام جو دنیا کے اندر چل رہے ہیں، یا اللہ تو ان میں خیریں اور برکتیں عطا فرما۔ ہر قسم کے فتنے سے یا اللہ تو ان کو محفوظ فرما۔ اور یہ قادیانیت کا فتنہ جو پوری دنیا کے اندر ایک عجیب انداز میں سرایت کرتا جا رہا ہے، یا اللہ اس فتنے کو مٹانے کے لیے ہر جگہ، ہر مقام پر، ہر گھڑی، ہر مقام پر ہمیں محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنی بھی جماعت قادیانیت کے خلاف کام کر رہی ہے، چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، یا اللہ تو ان کی سائی کو قبول فرما، ہر ایک کو یا اللہ اپنے عمل میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد الف مرہ بعدد کل ذرہ جزا اللہ عنا محمدا بما والو وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزا